اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، خود کے اوپر بہت لعنت ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ لو کننا نسمع او ناقل، کہ کاش کہ ہم سن لیتے، ہم سمجھ لیتے، ہم توجہ دے دیتے، ان کی بات کو مان لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ما کننا نہیں ہوتے ہم آج فی اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں سے۔ اس وقت اگر ہم بات سن لیتے، ہم کان لگا لیتے یا ہم سمجھ لیتے، اپنی عقل سے کام لے لیتے، تو اس بات کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بدبختی تھی، ہماری نحوست تھی کہ ہم نے فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا، ان کی بات کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی تھی، لہٰذا آج کے دن حسرت کے اندر ہم مبتلا ہیں، افسوس کے اندر ہم مبتلا ہیں، اور کہیں گے کہ لو کننا نسمع او ناقل، کہ اگر ہم سن لیتے، ہم عقل سے کام لے لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہوتے ہم جہنم والوں میں، فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا۔ یہی ان کا جرم ہے، فکذبنا، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کو جھٹلایا، فاعترفوا بذنبہم، وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا، اپنا جرم ان کے سامنے بالکل واضح ہوگا، وہ اس جرم کو تسلیم کر لیں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، قرآن کریم نے کہا کہ ان سے کہا جائے گا کہ دفع ہو جاؤ، فسحقا، کہ بہت دوری ہے، تم دفع ہو جاؤ، لاصحاب السعیر، جو جہنم والے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، خود کے اوپر اس لعنت ملامت کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آج کے دن تم اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ فسحقا، پس دوری ہے، لاصحاب السعیر، جہنم والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے بالمقابل، یہ تو انسانوں کا ایک گروہ ہے جن کا طرز عمل دنیا کے اندر یہ رہا، جو احسن عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جو برے عمل کرنے والے تھے، جن کے عمل بدصورت عمل تھے، جن کا عقیدہ بدصورت عقیدہ تھا، جنہوں نے برے عمل اور برے عقیدے کو اپنایا، ان کا انجام بتلا دیا گیا۔ ان کے بالمقابل دوسرے انسان ہیں، ان الذین، کہ بے شک وہ لوگ، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں، انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں، انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں، انہوں نے قیامت کے دن کو دیکھا نہیں، برزخ کے اندر، قبر کے اندر ہونے والے معاملات کو انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن قرآن نے بتایا، انہوں نے مانا، اللہ کے رسول نے بتایا، انہوں نے مانا، بغیر دیکھے انہوں نے اپنے رب کو مانا، اور ان کے دلوں کے اندر رب کی عظمت موجود تھی، لہٰذا انہوں نے رب کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے لیبلوکم ایکم احسن عملا کے مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھا، اور اپنے عمل کو انہوں نے خوبصورت عمل بنایا، انہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھا، اللہ کے رسول کے پیغام کو سمجھا، اس بات کو پہلے سمجھ لیا کہ احسن عمل کیا ہے، خوبصورت عمل کون سا ہے، اور بدصورت عمل کون سا ہے، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈر گئے، رب کی عظمت ان کے دل کے اندر سما گئی، اور انہوں نے رب کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ ایسے جو لوگ ہوں گے، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف ہے، جن کے دلوں کے اندر عظمت ہے، ربہم، ان کے رب کی، بالغیب، بن دیکھے، لہم مغفرۃ، یہ لوگ مغفرت کے مستحق ہیں، یہ لوگ بخشش کے مستحق ہیں، اگر ان کے کوئی گناہ ہوئے بھی ہوں گے، بشری تقاضے کے مطابق ان سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی ہوگی، تو یہ لوگ آج کے دن مغفرت کے مستحق ہیں، یہ بخشش کے مستحق ہیں، وَأَجْرٌ کبیر، اور جو انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، جو احسن عمل انہوں نے کیے ہوں گے، خوبصورت عمل ان کے ہوں گے، ان اعمال کا ان کو اجر بہت بڑا ملے گا۔ دنیا کے اندر احسن عمل کرنے کے لیے اپنے خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی عمل آسان نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، انسان کو نفسانی خواہش کو چھوڑنا پڑتا ہے، انسان کا نفس چاہتا ہے کہ وہ سو جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نماز کا وقت ہے، انسان نفسانی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے آرام کو چھوڑ دیتا ہے، جا کے وضو کرتا ہے اور رب کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے رب کا حکم پورا کرتا ہے۔ انسان کا
کا دل چاہتا ہے، اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ مال کما سکتا ہے، اس کی ضروریات اس کے سامنے ہوتی ہیں، اس مال سے حاصل ہونے والے فائدے اس کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مال حرام طریقے سے آ رہا ہوتا ہے اور اس بندے کے دل کے اندر اپنے رب کی خشیت ہے، رب کی عظمت ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے مال کمانے سے منع کیا، تو یہ خود کو روک دیتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ اگلے کے اوپر ظلم کرے، یہ ظلم کر بھی سکتا ہے، دنیا کے اندر اس کے پاس اختیار موجود ہے، لیکن اس یہ انجام سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے، اس نے قرآن سمجھا ہوا ہے، اللہ کا پیغام اس کو معلوم ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ برا عمل ہے اور اس عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے رب کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ ایسے بندوں کو بہت بڑا اجر ملے گا، بہت اچھا ان کو صلہ ملے گا، اجر کبیر۔ جو انہوں نے ٹھیک عمل کیے ہوں گے ان اعمال کا ان کو اجر بہت بڑا ملے گا، اور جو ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، انسان کمزور ہے، انسان سے کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، یہ غلط کام ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے اندر سرکشی نہیں ہے، اس کے اندر بغاوت نہیں ہے، اس کے اندر ضد نہیں ہے، اکڑ نہیں ہے اس کے اندر، تو ایسا بندہ لہم مغفرتن، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا مستحق ہے، اس کے ساتھ عفو اور درگزر سے کام لیا جائے گا، وَأَجْرٌ کبیر، اور جو عمل اس نے کیے ہوں گے ٹھیک، ان اعمال کا بہت بڑا اجر ایسے لوگوں کو ملے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، آگے قرآن کریم نے انسانوں کو اچھے عمل کے اوپر لانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کامل ہے، تمہارا عمل جیسا بھی ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ تمہاری ہر بات کو وہ جانتا ہے، تمہارے ہر عمل سے وہ واقف ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، کہ تم چھپا کر کہو اپنی بات، اوجہروا، یا بلند آواز سے کرو، بھی اس بات کو، تم آہستہ آواز سے بات کرو، بلند آواز سے بات کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اس کی تو شان یہ ہے، انہ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینے کے رازوں کو، دلوں کے اندر موجود خیالات کو وہ جانتا ہے، دلوں کے اندر دفن رازوں کو وہ جانتا ہے، تو تمہارے کیے گئے عمل کو وہ کیوں نہیں جانے گا؟ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا کہ الا یعلم، یہ کیسی عجیب بات ہے، الا یعلم، کہ کیا نہیں جانتا، من وہ خلق، جس نے پیدا کیا، جس نے اس انسان کو بنایا، جس نے اس انسان کے سارے اعضاء کو بنایا، سوچنے سمجھنے کی اس کو صلاحیت دی، عقل اس کو دی، تو جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سارا کچھ بنایا، یہ سارا نظام بنایا، ساری اس کو صلاحیتیں دیں، تو کیا وہ نہیں جانتا؟ بنانے والا تو جانتا ہے، جو شخص کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ اس چیز سے پوری طرح واقف ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں، اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ الا یعلم، کہ کیا وہ نہیں جانتا، من خلق، جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، وہو اللطیف، کہ وہ تو بہت باریک بین ہے، وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، ان باتوں سے وہ واقف ہے، تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے، الخبیر، اور وہ بہت زیادہ باخبر ہے۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ میرے دل کے اندر پیدا ہونے والے ہر خیال سے واقف ہے، میرے دل کی ہر بات سے، ہر راز سے وہ واقف ہے، اس کو وہ جانتا ہے۔ جب یہ عقیدہ انسان کا ہوتا ہے تو پھر انسان کو اچھا عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، برے اعمال سے خود کو بچانا وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔